بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جیلمی سے عام طور پر لوگ متاثر اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ اپنے متعلق بہت بڑے بڑے دعوے کرتا ہے جبکہ حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ اسی کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ تو میں بالکل کلیئر کر دوں کہ اس اعتبار سے تو کرامت ہے کہ الحمدللہ میں 92 میں جب میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور آج 2017 ہے 21 جولائی، تو آپ ذرا یہ دیکھ لیں پچھلے 25 سالوں میں کتابی کیڑا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، سب کی پڑھتا ہوں، لیکچر سب کے دیکھتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی صلاحیت دی ہے، اس کے ذریعے میں انالیسس کرتا ہوں اور اس کے بعد جو حق بات ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ الحمدللہ میں نے کوئی ایک نظریہ بھی ایسا لانچ نہیں کیا جو امت میں کسی نہ کسی فارم میں ایگزسٹ نہ کرتا۔ یہ ہے مرزے کا اپنے متعلق دعویٰ کہ میں کتابی کیڑا ہوں، سب کی کتابیں پڑھتا ہوں، اللہ نے غیر معمولی صلاحیت دی ہوئی ہے، کوئی ایک نظریہ میرا ایسا نہیں ہے جو امت کے اندر کسی بھی طبقے میں نہ رہا ہو۔ اسی ویڈیو میں اس دعوے کے 2-3 منٹ کے بعد مرزے نے وراثت کے متعلق ایک بات کی ہے، وہ آپ سن لیں۔ اسی طریقے سے جو میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، کئی میں آپ کو بتاؤں کتنے علماء ہیں، بڑے بڑے میں نام نہیں لیتا ہوں، اسے جا کے جب لوگوں نے کیلکولیشن کرائی ہے نا یہ وراثت کے مسائل، بالکل غلط ہی رزلٹ نکال کے بتاتے ہیں۔ علماء کی ڈگریاں بھی ہیں، دنیاوی ڈگریاں بھی ہیں، وراثت کا کوئی مشکل قانون چل جائے ان کو زبر تقسیم نہیں کرنے آتی، تو یہ لوگ کہاں سے یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ ہمارے پاس آئے انشاءاللہ آپ کو میتھمیٹیکلی وہ کیلکولیٹ کر کے دیں گے، پھر میرے پاس آتے ہیں اور پھر ان کو جب میں سمجھاتا ہوں کہتے ہیں یار ہم تو اتنا بڑا عالم مانتے تھے، ان کو تو سمپل میتھمیٹکس نہیں آتی ہے، تو یہ ڈگریاں کہاں کی ہیں؟ جی ناظرین، آپ نے سن لیا، وراثت میں مرزے نے اپنے متعلق مہارت کا دعویٰ کیا اور علماء پر طنز کیا کہ ان کو تو وراثت کے مسائل آتے ہی نہیں، زبر تقسیم نہیں آتی۔ اب اس سے کوئی پوچھے یہ زبر تقسیم کیا ہوتی ہے؟ ضرب تقسیم تو لفظ ہوتا ہے، زبر تقسیم کیا ہے؟ علماء پر طنز اور ہوٹنگ کا نقد صلہ اللہ رب العزت نے اس کو دیا کہ یہ لفظ ہی درست نہیں پڑھ سکا۔ خیر یہ تو تھے مرزے کے دعوے، ان دعووں سے متاثر ہو کر لوگوں نے اس سے وراثت کے مسائل پوچھنا شروع کر دیے۔ ایک مسئلہ اس سے پوچھا گیا، پھر اس نے جواب دیا۔ پہلے آپ سوال سن لیں۔ ایک عورت کا سوال ہے جی، وہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر وفات پا چکے ہیں، میری 3 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی بھی نہیں ہے اور مجھے وراثت سے متعلق معلومات درکار ہیں، کریٹیکل ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کے والدین بھی فوت ہو چکے ہیں اور میرے شوہر کے 2 بھائی اور 1 بہن، وہ تمام بھی ان کی زندگی میں ہی فوت ہو چکے ہیں، البتہ 1 بھانجا اور 3 بھانجیاں جو ہیں وہ زندہ ہیں، اسی طرح 2 بھتیجیاں اور 4 بھتیجے بھی ہیں۔ یہ تھا سوال جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک آدمی فوت ہوا، اس کے والدین پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں، اس کے بھائی بہن بھی پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں۔ اب جو ورثاء زندہ ہیں وہ بیوی اور 3 بیٹیاں، بھانجا، بھانجیاں، بھتیجے، بھتیجیاں۔ تو اس سے سوال ہوا کہ ان میں وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ مرزے نے جواب دیتے ہوئے ادھر ادھر کی غیر ضروری باتیں شروع کر دیں اور پھر اس سوال کا جواب دیا، وہ جواب آپ سن لیں۔ یہ جو ہماری اسلامی بہن کا سوال ہے، اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں ماں باپ بھی فوت ہوئے ہوئے اور ان کے شوہر کے جو بہن بھائی ہیں وہ ان کی زندگی میں فوت ہو چکے، تو ظاہر ہے کہ وہ بہن بھائیوں میں تو حصہ تقسیم نہیں ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیں جس کی اولاد نرینہ ہو اس کے بہن بھائیوں کو وراثت نہیں ملتی، اور جس کی اولاد نرینہ نہ ہو یعنی کوئی بیٹا نہ ہو، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، پھر وراثت اس کے بہن بھائیوں میں بھی جاتی ہے۔ تو اب ان کی 3 بیٹیاں ہیں، تو ان کی جو شوہر ہیں ان کے بہن بھائیوں میں بھی جداد جائے گی، لیکن وہاں یہ کہ بہن بھائی تو پہلے فوت ہو چکے ہیں تو وہ ویسے ہی حقدار نہیں رہے، کیونکہ وہ ان کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں اور وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے۔ جو پہلے ہی فوت ہو گیا ہوا ہے تو وہ یہ تو نہیں اپنے سے بعد میں فوت ہونے والے کی وراثت وہ لے رہا ہوگا، تو وہ تو نہیں ملے گی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں سورہ نساء کے اندر، تو ان بیٹیوں میں 2/3 مال تقسیم ہوگا، 2/3 مال، لیکن کس کے بعد؟ ماں باپ، بیوی، یعنی یہ اپنا 1/8 لے لیں، ماں باپ تو فوت ہوئے ہیں، 1/8 یہ ٹوٹل رقم کا لیں آفٹر زکوٰۃ اور قرض اتارنے کے، اس کے بعد جو رقم بچ جائے نا۔ یہ مسئلہ بھی مرزے نے غلط بیان کیا کہ پہلے اس آدمی کی بیوی کو 1/8 دے دیا جائے، اس کے بعد جو بچ جائے بیٹیوں کا حصہ اس بچے ہوئے مال میں سے نکالا جائے۔ یہ بالکل غلط مسئلہ ہے، قرآن و حدیث میں اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ اس کے 3 حصے کریں، اس میں سے 2/3 حصہ 3 بیٹیوں میں برابر برابر تقسیم کریں، اور جو 1/3 بچ گیا نا وہ اصل میں جانا تھا ان کے خاوند کے بہن بھائیوں کو اگر وہ زندہ ہوتے،
اور وہ تقسیم کس طرح ہونا تھا؟ اسی رول کے مطابق جو قرآن میں ہے کہ بھائیوں کو 2 حصے، اس 1/3 میں سے 2 حصے بھائیوں کو ملنے تھے اور بہنوں کو 1 ان کے کیس میں تو فوت ہو چکے ہیں، تو ان کے کیس میں اب وہ 1/3 کہاں جائے گا؟ اس کی ڈیٹیل قرآن میں نہیں آئی ہے، وہ بخاری مسلم میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب جائیداد وراثت تقسیم ہو جائے تو جو باقی مال بچے گا اس کا حقدار اس کے قریبی مرد بھانجا یا بھتیجا ہوں گے۔ بخاری مسلم میں ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہو جو مرزا بیان کر رہا ہے۔ مرزے نے بھانجا اور بھتیجا دونوں کو شامل کیا، جبکہ ایسی کوئی حدیث بخاری میں نہیں جس کے مفہوم میں بھانجا اور بھتیجا دونوں کو شامل کیا گیا ہو۔ اس کیس میں ان کی بھانجیوں کو وہ نہیں ملے گا، صرف بھتیجوں اور بھانجوں کو ملے گا۔ کیس یہ تھا کہ ایک آدمی فوت ہوا، اس کی بیوی موجود ہے، 3 بیٹیاں ہیں، بھانجا اور بھانجیاں ہیں، بھتیجے اور بھتیجیاں ہیں۔ مرزے نے اس کا جواب آخر میں یہ دیا کہ بیوی کو 1/8 ملے گا اور بیٹیوں کو 2/3 ملیں گے، اور 1/3 جو بچے گا وہ بھتیجوں اور بھانجے کو ملے گا، یعنی بھانجے کو بھی مرزا حصہ دے رہا ہے۔ اور مرزے کا یہ مسئلہ پوری امت کے خلاف ہے، بیوی اور بیٹیوں کے ہوتے ہوئے بھانجا وارث نہیں بنتا۔ اہل سنت کے کسی امام کے نزدیک بھی بیوی اور بیٹیوں کی موجودگی میں بھانجے کو وارث نہیں بنایا جا سکتا، حتیٰ کہ اہل تشیع کے نزدیک بھی یہ مسئلہ غلط ہے، ان کے ہاں بھی بیوی اور بیٹیوں کی موجودگی میں بھانجا وارث نہیں بن سکتا۔ یعنی یہ مسئلہ پوری امت میں کسی کے نزدیک بھی نہیں تھا کہ بیوی اور بیٹیوں کی موجودگی میں بھانجے کو وارث بنا دیا جائے۔ اب ایک طرف مرزے کے دعوے دیکھیں اور پھر اس کی حقیقت دیکھیں۔ اور مرزا دعویٰ کر رہا تھا کہ جی میرا کوئی نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو پوری امت میں کسی بھی طبقے میں نہ رہا ہو، تو ہم نے مثال پیش کر دی، اور بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، تو یہ نقد مثال ہم نے پیش کر دی۔ یہ مسئلہ ہے جو پوری امت میں کسی بھی طبقے کے اندر نہیں رہا۔ خیر، مرزے نے کہا کہ جو 1/3 بچے گا وہ بھانجے اور بھتیجوں کو ملے گا۔ اس کے بعد مرزا کیا کہتا ہے وہ سن لیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ ان کے ماں باپ کا حصہ ہے، ان کے ماں باپ کا حصہ تو ملنا ہی نہیں کیونکہ وہ تو ان کی زندگی میں، اس وجہ سے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب مال بچے گا تو اس کا سب سے قریبی حقدار بھتیجا اور بھانجا یعنی میل۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں بخاری مسلم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ بچے ہوئے مال کا حقدار بھتیجا اور بھانجا ہوگا، ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہو۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ جب آدمی صلاحیت نہ ہونے کے باوجود از خود تحقیق شروع کرتا ہے تو اسی طرح کے گول کھلاتا ہے، اس طرح مرزا گول کھلاتا رہتا ہے۔ فیمیل کو نہیں، وہ ذرا میل نہیں نظام چلانا ہوتا ہے، فیمیل کو تو اپنے باپ سے بھی جائیداد ملتی ہے، ادھر شوہر سے بھی ملتی ہے، ہر جگہ سے مل رہی ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے میل کو ڈومیننٹ اس حوالے سے کیا ہے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بھانجا اور بھتیجا خاندان میں شمار ہوتا ہے وراثت کے اعتبار سے۔ مرزا بخاری مسلم کا نام لے کر بار بار پھر وہ حدیث بیان کر رہا ہے۔ ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم میں ایسی کوئی حدیث نہیں جس کا مفہوم یہ بنتا ہو کہ بھتیجا اور بھانجا وراثت کے اعتبار سے خاندان میں شمار ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ان کے بھانجے اور بھتیجوں، ان کے جو خاوند کے بھانجے اور بھتیجوں کے ماں باپ یعنی ان کے باپ یا ماں زندہ ہوتی تو پھر ان کو ملنا تھا، اور وہ اس رول پہ 2:1 کے رول سے، لیکن اب چاہے ان کی سسٹر ہے چاہے ان کا بھائی ہے، دونوں کو کچھ نہیں جائیداد میں سے ملنا، ہاں ان کی اولاد کو بخاری مسلم کے روح سے جو میل ممبرز ہیں ان میں تقسیم ہوگا۔ او بھائی، بخاری مسلم میں ایسی کوئی حدیث نہیں جس کا مفہوم یہ بنتا ہو کہ بھتیجا اور بھانجا دونوں کو وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ تو جو 1/3 مال ہے نا، وہ جتنے بھتیجے اور بھانجے ہیں نا، فیمیلز کو چھوڑ کے میلز، ان میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ پوری امت میں کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے کہ بیوی اور بیٹیوں کی موجودگی میں بھانجے کو بھی وراثت ملے گی، نہ اہل سنت میں کسی کے نزدیک ہے، نہ اہل تشیع کے نزدیک یہ مسئلہ ہے۔ بخاری کی جس حدیث میں مرزا بھانجے کو شامل کر رہا ہے، ہم مرزے کو چیلنج کرتے ہیں کہ بخاری کی وہ حدیث بتائے اور اس حدیث کی تشریح یا مفہوم فتح الباری سے دکھا دے
کہ فتح الباری میں اس حدیث کے مفہوم میں بھانجے کو بھی شامل کیا گیا ہو، کیونکہ فتح الباری کے متعلق مرزا خود کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے بہترین شرح ہے بخاری کی، بلکہ ہم کہتے ہیں بخاری کی کسی بھی شرح میں اس حدیث کا مفہوم یہ دکھا دے کہ اس کے مفہوم میں بھانجا بھی شامل ہے، یا مسلم کی کسی شرح میں دکھا دے، بلکہ دنیا کی کسی کتاب میں دکھا دے اس حدیث کے مفہوم میں کسی نے بھانجے کو شامل کیا ہو۔ بخاری کی وہ حدیث بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، 4 جگہ وہ حدیث موجود ہے جن کے نمبر آپ کے سامنے اسکرین پر شو ہو رہے ہیں۔ اس حدیث میں مرزے نے بھانجے کو شامل کیا، جبکہ پوری امت میں کسی نے بھی اس کے مفہوم میں بھانجے کو شامل نہیں کیا۔ اب ہم انتظار کریں گے کہ مرزا یا تو اپنے آپ کو سچا ثابت کرے، امت کے اندر کسی ایک فقیہ، کسی ایک محدث، کسی ایک امام کی بات پیش کر دے، اس کا حوالہ پیش کر دے جس نے بیوی اور بیٹیوں کی موجودگی میں بھانجے کو وارث بنایا ہو۔ اور اگر مرزا اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کر سکتا تو مرزے نے جو اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے بخاری مسلم کا نام لے کر، مرزے کو چاہیے اس سے توبہ کرے، رجوع کرے۔ آخر میں ہم مرزے سے اتنی گزارش کریں گے کہ مرزا علماء پر طنز کے لیے جتنا وقت صرف کرتا ہے اتنا وقت بخاری مسلم کو سمجھنے پر لگا دیا کرے، جو اس نے سامنے ٹیبل پر ڈیکوریشن کے لیے رکھی ہوئی ہیں، کچھ وقت نکال کر ان کو سمجھ بھی لیا کرے۔ مرزا فلمیں تو بہت دیکھتا ہے، تھوڑا سا وقت بخاری مسلم جو اس کے سامنے رکھی ہوئی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بھی نکال لیا کرے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔